السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 11 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا وفد انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ گیا۔ افغان حکومت کا ایک وفد قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی قیادت میں 11 سے 13 مارچ تک انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ چکا ہے۔ اس اجلاس میں یوکرین میں کشیدگی پر توجہ دی جائے گی، تاہم وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان صورتحال بھی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہوگی۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان ضیاء احمد توکل نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی ممالک کے ساتھ بات چیت ہوگی اور قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی میٹنگ کے موقع پر دیگر ممالک کے نمائندوں سے افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ افغان حکام نے کہا تھا کہ وفد کو ترکی کی وزارت خارجہ نے مدعو کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امارت اسلامیہ کو اس قسم کے اجلاسوں میں باضابطہ دعوت دینا موجودہ افغان حکومت اور دنیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اس اجلاس میں نیٹو اور اقوام متحدہ سمیت 200 سے زائد ممالک کے سفارتکار اور نمائندے شرکت کریں گے۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ اس میٹنگ میں افغان وفد کی شرکت اور مختلف امور پر تبادلہ خیال موجودہ صورتحال کے پیش نظر مددگار ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اب تک ترکی، ایران، روس، پاکستان اور ناروے میں ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں اور افغان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار احمد منیب رسا نے کہا کہ طالبان حکام کی ترکی میں باضابطہ دعوت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ترکی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور دوسرے ممالک کو موجودہ افغان حکومت کے ساتھ روابط کی ترغیب دیتا ہے۔ قبل ازیں افغان حکومت نے کہا کہ علاقائی وزرائے خارجہ کے درمیان اجلاس کا تیسرا دور رواں ماہ بیجنگ میں منعقد ہوگا، جس میں ملا امیر خان متقی بھی شرکت کریں گے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ 14 برس بعد اسرائیلی صدر ترکی میں، صدر اردوغان نے کیا استقبال۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کے لیے ترکی پہنچ چکے ہیں۔ اسحاق ہرزوگ گزشتہ 14 برس میں انقرہ پہنچنے والے پہلے اسرائیلی سربراہ مملکت بنے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ممالک مشکلات کا شکار اپنے تعلقات میں نئے باب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیلی صدر انقرہ کے صدارتی محل پہنچے تو صدر اردوغان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر ترک بینڈ نے 2008 کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیلی ترانہ بھی بجایا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ترکی اور اسرائیل ماضی میں قریبی اتحادی رہے ہیں، تاہم غزہ کے مکینوں کی مدد کے لیے 2010 میں بھیجے جانے والے فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے میں 9 ترک شہریوں کے مارے جانے کے بعد حالات کشیدہ ہوئے تو دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ بعد میں 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی نے اس فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اسرائیل اور ترکی کا حالیہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب انقرہ اپنی بین الاقوامی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے متعدد ملکوں سے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ اپنے دورے سے قبل کی گئی گفتگو میں اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں بہت سے اتار چڑھاؤ کے بعد ہم ہر بات پر متفق نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان یکساں احترام کی بنیاد پر انہیں نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسرائیلی صدر کے انقرہ پہنچنے پر استنبول میں احتجاج کیا گیا تو اس میں شریک افراد نے اسرائیل مخالف نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی صدر کو قاتل کہہ کر پکارا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی کوششوں کے باوجود فلسطین سے متعلق ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے دورے کے دوران اسرائیلی صدر نے استنبول میں یہودیوں کے وفد سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ ماں کو قتل کر کے سر تن سے جدا کرنے والی 2 بہنیں گرفتار۔
کویت کے دارالحکومت کے علاقے الدوحہ میں اپنی ماں کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کرنے والی 2 بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے دونوں خواتین کو اسی گھر سے گرفتار کیا جہاں انہوں نے مبینہ طور پر اپنی ماں کو قتل کیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتاری کے بعد دونوں خواتین پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی، جس کے باعث ان سے تفتیش مؤخر کر دی گئی ہے۔ پولیس کے ذرائع نے کہا ہے کہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ قتل کے اسباب کیا تھے۔ مقتولہ کی عمر 67 سال ہے، جبکہ قاتل بہنوں میں سے ایک کی عمر 40 سال جبکہ دوسری کی عمر 33 سال ہے۔ پولیس کو مقتولہ کا سر ایک تھیلی میں بند ملا جسے کچن میں چھپایا گیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دنیا کا پہلا شخص جس کو آپریشن کے ذریعے سور کا دل لگایا گیا تھا امریکہ کے شہر واشنگٹن میں انتقال کر گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جس اسپتال میں آپریشن کیا گیا تھا اس کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ شخص 2 ماہ تک زندہ رہا، جو کہ امید افزا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابھی تک کوئی ایسی خاص وجہ سامنے نہیں آ سکی جو موت کی وجہ بنی ہو۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز معلومات جمع کر رہے ہیں جن کو سائنسی جریدے میں شائع کیا جائے گا۔ ادھر ایک تیسری خبر میں پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع میاوالی کی پولیس نے نومولود بچی کو فائرنگ سے قتل کرنے والے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعرات کو IG آفس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ میاوالی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم شاہ زیب کو ڈسٹرکٹ بھکر سے گزشتہ رات گرفتار کیا۔ شاہ زیب پر الزام ہے کہ اس نے 5 مارچ کو اپنی 7 دن کی کم سن بچی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ چیچن صدر کا عمران کے نام خط، روس میں ہر خدمت کے لیے تیار۔ روسی فیڈریشن کی مسلم اکثریتی ریاست جمہوریہ چیچینیا کے صدر رمضان قادروف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام اپنے خط میں ان کے دورہ روس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ چیچن صدر نے اپنے خط میں وزیر اعظم عمران خان کو میرے بھائی وزیر اعظم عمران خان کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ میں ہمارے درمیان ملاقات کے لیے وقت نکالنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے روس کی جانب دوستانہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے جانے والے اس خط میں رمضان قادروف نے مزید لکھا کہ روس میں آباد 30 لاکھ مسلمان آپ کو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چیچن صدر نے اپنے خط میں وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر پر ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ سے ملنے کا منتظر ہوں تاکہ عالمی پلیٹ فارمز اور اقوام متحدہ میں اسلام کے بارے میں آپ کے موقف پر آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ خط میں چیچن صدر کا مزید کہنا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ ہم روس میں آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ دین کے مقصد، دفاع، جدوجہد اور ترویج کے قابل بن سکیں۔ اپنے خط کے آخر میں چیچن صدر کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے اگلے دورے روس کے منتظر ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے جمعرات کو 2022 کے لیے ایک بڑا بل منظور کر لیا جس میں روس کے یوکرین پر حملے کے 3 ہفتوں بعد جنگ کے شکار ملک کے لیے تقریباً $14 ارب کی انسانی اور فوجی امداد بھی شامل ہے۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس کی درخواست پر جمعے کو ایک اجلاس بلانے کی منظوری دی ہے جس میں ماسکو کی جانب سے امریکہ پر یوکرین کی سرزمین پر ملٹری بایولوجیکل سرگرمیوں کے الزام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ نمبر 3، خبر رساں ادارے AFP نے رپورٹ کیا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کو جلد ہی گھیر لیا جائے گا اور روسی افواج دارالحکومت کے شمال اور مغرب کے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گی۔ نمبر 4، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے ایک بار پھر محصور شہر ماریوپول میں انسانی راہداری کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خوراک اور دوائیں لے جانے والے ٹرک بندرگاہ شہر میں بھیجے لیکن روس نے ٹینکوں سے حملہ کر دیا۔ نمبر 5، ولادیمیر زیلنسکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 دن کے دوران تقریباً 1 لاکھ افراد نے شہروں سے نقل مکانی کی ہے۔ ماسکو نے انسانی امداد کے لیے روزانہ راہداریاں کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ یوکرین کے شہری نکل سکیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 23 لاکھ سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ان میں سے
نصف سے زیادہ پولینڈ پہنچے ہیں۔ نمبر 6، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ان کے یوکرینی ہم منصب دمیترو کولیبا نے ترکی میں اپنے مذاکرات میں کوئی پیش رفت حاصل نہیں کی، جو ماسکو حملے کے بعد ان کی پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔ نمبر 7، یوکرین نے روس پر ماریوپول کی محصور بندرگاہ میں بچوں کے ایک ہسپتال پر حملے پر جنگی جرم کا الزام لگایا ہے، جس میں ایک بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ روسی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے مرحلہ وار اشتعال انگیزی تھا۔ پارلیمنٹ لوجز میں آپریشن میں گرفتار ہونے والے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان رہا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کی جمعرات کی شام حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فا کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے خلاف پارلیمنٹ لوجز میں کارروائی میں گرفتار کیے گئے تمام کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے جمعیت علماء اسلام کے 19 کارکنان کو یہ کہہ کر گرفتار کیا تھا کہ یہ تنظیم 2019 سے غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے اور انصار الاسلام ایک نجی ملیشیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ان کارکنوں کو رہا کرنے کے لیے صبح 9 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس سے قبل ان گرفتاریوں کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، DIG پولیس، ADC اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ پولیس والوں نے MNA کے لوج کا دروازہ توڑا، زبردستی اندر گھسے اور اندر موجود لوگوں کو یرغمال بنایا۔ کامران مرتضیٰ نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے ان پر اور دیگر لوگوں پر تشدد بھی کیا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک میں انتشار کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد سے سرخرو ہو کر نکلیں گے، یہ شکست کھائیں گے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ورنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا۔ ادھر دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتوں نے اس آپریشن کی مذمت کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پارلیمنٹ لوجز سے پولیس فورس کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ناکامی ہے کہ وہ پارلیمنٹ لوجز کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے پارلیمنٹ لوجز پر پولیس کی چڑھائی کی مذمت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اراکین پارلیمنٹ کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔